ہیں, چومنے لگتے ہیں لیکن رک جاتے ہیں. کہتے ہیں حجر اسود میں تجھے چومنے لگا ہوں, بے شک تو جنت سے آیا ہے, بے شک تو کعبے میں لگا ہے, بے شک تجھے نبیوں نے چوما ہے, لیکن یاد رکھی تو جنت کا پتھر ہے, میں رسول اللہ کا عمر ہوں, میں رسول اللہ کا نوکر ہوں. ایکو کھول دیجئے اس کی تھوڑی سی. میں رسول اللہ کا نوکر ہوں, میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنت سے آیا ہے, میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تو نے میرے آقا کے ہونٹوں کا بوسہ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما ہے تجھ کو تیرے مصطفیٰ نے, سنگ اسود تیرا مقدر, اے سنگ اسود تیرا مقدر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اے سنگ اسود تیرا مقدر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت عمر نے حجر اسود سے کہ حجر اسود میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنت سے آیا ہے, میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے آقا نے بوسہ دیا ہے. پورے حرم میں نمایاں مقام حاصل ہے مقام ابراہیم کو. میرا علماء سے سوال ہے کیوں؟ حرم میں اللہ کا گھر ہے, حرم میں حجر اسود ہے, حرم میں حتیم ہے, حرم میں رکن یمانی ہے, لیکن صفا مروہ ہے, زمزم کا کنواں ہے, لیکن سب سے ایک نمایاں ترین مقام مقام ابراہیم کو کیوں حاصل ہے؟ مقام ابراہیم کو یہ مقام کیوں حاصل ہے کہ جتنے دل آئے کعبے کے چکر لگا لو, تب تک طواف مکمل نہیں ہوگا جب تک مقام ابراہیم پر اپنا سر نہیں رکھتے. اللہ اکبر. بتاؤں تمہیں کیوں مقام ابراہیم کو یہ شرف حاصل ہے؟ کیونکہ مقام ابراہیم پر رسول اللہ کی آمد کی دعا مانگی گئی. کیونکہ مقام ابراہیم پر مقام ابراہیم یادگار ہے, میلاد مصطفیٰ ہے. جدھر کیا فرمایا تھا محدث نے, بڑا عرصہ بحث ہوتی رہی کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ پاک افضل ہے. کنہوں نے فرمایا؟ شیخ محقق نے فرمایا تھا, شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا. بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, جدھر میلاد کی دعا مانگی گئی, میلاد کی دعا مانگی گئی, اس جگہ کا یہ مرتبہ ہے. تو جن کے میلاد کی دعا مانگی گئی وہ جدھر ہیں, عرصہ طویل لوگ بحث کرتے رہے کہ مدینہ پاک افضل ہے یا مکہ پاک افضل ہے. حضرت محدث حق نے بات ہی ختم کر دی, فرمایا جب تک حضور مکہ میں تھے مکہ افضل تھا, جب سے حضور مدینہ پاک ہوئے ہیں مدینہ پاک. نعرہ رسالت, مدینہ پاک, مدینہ پاک, مدینہ پاک. ویسے ہی ہم مدینہ پاک کا نام سن کے تڑپ نہیں جاتے. جب رسول اللہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہیں, ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں, دعا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں یا اللہ مدینہ پاک کو اس طرح شانوں سے نواز جس طرح تو نے مکہ کو حضرت ابراہیم کے لیے نوازا. تو کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے کہ اس وقت سرکار کی معاذ اللہ دعا پوری نہیں ہوئی؟ اسی وقت رب کریم نے ویسی شانوں سے نواز دیا. علماء بیٹھے ہیں, سرکار فرماتے ہیں او اشدہ, یا اللہ یا اس سے بھی زیادہ. 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا او اشدہ, او اشدہ, او اشدہ, یا اس سے بھی زیادہ, اس سے بھی زیادہ, اس سے بھی زیادہ. مدینہ منورہ کی کیا شان ہے؟ مدینہ منورہ خیر
موضوع دوسری طرف نکل جائے گا. ورنہ واللہ میں صرف پڑھ کے مدینہ پاک کی شان نہیں بتاتا, میں بہت کچھ آنکھوں سے دیکھ کے بتاتا ہوں. اور تمہیں بھی کہتا ہوں کسی دم کی ضرورت نہیں ہے, اپنے دل کو رسول اللہ کی محبت سے بھرو, اپنے دل کو. میں جب کوئی بات کرتا ہوں نا, مصلحت کی وجہ سے کچھ لوگ چپ ہو جاتے ہیں, ورنہ ان کے اندر بھی ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے. حضرت فرما رہے ہیں بولو کہ جس طرح اب اٹھ گئی, جس طرح اٹھ گئی تو میں تو آ گیا, تو میں تو آ گیا. جس طرح اٹھ گئی تو میں تو آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. واپس میلاد کی طرف چلتے ہیں کہ جس سوہانی گئی تم کھاٹ ہے بات. اور مردوں عورتیں کوئی کچھ سیکھ لو, یہ اس طرح میری بہنوں کا سروں کا سمندر ہے, ان کا بس نہیں چل رہا کس طرح رسول اللہ کی خوشیاں منائیں. انہی سے کچھ سیکھ لو کہ جس طرح اٹھ گئی تو میں تو آ گیا جس سوہانی بڑی چمکا طیبہ کا چاند, چمکا طیبہ کا چاند. جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, چمکا طیبہ کا چاند. یہ سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سلام جل کے سجدے لاؤڈ اور اٹھتے فتوا, جل کے سجدے کو میرا کعبہ جھکی. جل کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی. ان بہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ. حضور کا بچپن بھی کوئی عام بچپن نہیں تھا. ارے تیرے بچے کہنے لگا تھا تیرے میرے, پر تیرے بچے کھلونوں سے کھیلا کرتے ہیں. رسول اللہ بچپن میں جب کھیلا کرتے تھے, اللہ نے چاند کو رسول اللہ کا کھلونا, چاند کو رسول اللہ کا کھلونا بنا دیا تھا. تیرے بچے کھلونوں کو یوں کرتے ہیں, رسول اللہ انگلی یوں کرتے تھے, چاند ادھر جاتا تھا ادھر کرتے تھے ادھر جاتا تھا, نیچے کرتے تھے نیچے آتا تھا, اوپر کرتے تھے اوپر جاتا تھا. اللہ اللہ وہ بچپن کی پابند, اللہ اللہ وہ بچپن کی پابند, بچپن کی پابند. اللہ اللہ وہ بچپن کی پابند, بچپن کی پابند. اللہ اللہ وہ بچپن
چاہیے. اور جانتے ہو جب یہ میلاد ہوا، جب رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے، جیسے ہی رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے، رسول اللہ سجدے میں تشریف لے جاتے ہیں، سجدے میں تشریف لے جاتے ہیں. ارے رسول اللہ کے غلاموں، رسول اللہ کا میلاد منانے والوں، ہزاروں کی تعداد میں، یہاں دیکھوں وہاں دیکھوں یہاں دیکھوں اس طرف دیکھوں، میری چہار جانب رسول اللہ کے غلاموں کا ایک سمندر ہے. پاکستان اور انگلینڈ میں کوئی مجھے فرق نظر نہیں آ رہا. جس طرح وہاں پر ایک سروں کا سمندر ہوتا ہے، اس طرح یہاں پر بھی جہاں دیکھے خالص میلاد، وہ دیکھو باہر لوگ کھڑے ہوئے، وہاں باہر لوگ کھڑے ہوئے، وہاں یہاں سب رسول اللہ کا میلاد منانے آئے ہو. جانتے ہو تم بس ساؤنڈ کو اسی طرح رکھیے گا، اب چھیڑیے گا نہیں، بہت اچھا ہے. رسول اللہ کا میلاد منانے آئے ہو، رسول اللہ کا جشن منانے آئے ہو، رسول اللہ سے محبت کا اظہار کرنے آئے ہو. تم رسول اللہ سے محبت کرتے ہو، لیکن جانتے ہو رسول اللہ تم سے کتنی محبت کرتے ہیں. جن کا میلاد منانے آئے ہو، جیسے ہی آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جیسے ہی دنیا کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ آپ کے قدموں کو چھوئے. اور یاد رکھنا پہلے اور نبیوں کے جب دور تھے تو ایک خاص جگہ کا اہتمام کیا جاتا تھا، صرف اس پر عبادت کی جا سکتی تھی، کسی اور جگہ پر نہیں. جیسے ہی رسول اللہ کے قدم چومے اس زمین نے، اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا. جانتے ہو جیسے ہی زمین کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ یہ رسول اللہ کے قدموں کو چومے، جیسے ہی رسول اللہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، سجدے میں تشریف لے جاتے ہیں، رب کریم سے عرض کرتے ہیں یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے، یا اللہ میری امت کے ساتھ اچھا فرمائی، یا اللہ میری امت کا بھلا فرمائی، یا اللہ میری امت پر رحم فرمائی، یا اللہ میری امت پر کرم فرمائی، یا اللہ میری امت پر عذاب نازل نہ فرمائی. کیا فرما رہے تھے یہ کہ کہہ رہا ہے آپ کا رب انتا فیہم، آپ سے رب کریم نے ایسے ہی وعدہ نہیں فرما لیا کہ پہلے جانتے ہو کیا ہوتا تھا. جانو رسول اللہ نے تم پر کتنی آسانیاں پیدا فرمائی ہے. تم سے پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی منافق ہوتا تھا، اندر سے کچھ ہوتا تھا، باہر سے کچھ ہوتا تھا، درس دے رہا ہوتا تھا، اس کے ماتھے پہ لکھا آ جاتا تھا یہ منافق ہے، اس کے گھر کے باہر لکھا آ جاتا تھا یہ منافق ہے. کوئی زنا کرتا تھا، اس کے منہ پر لکھ دیا جاتا تھا یہ زانی ہے. چور کے منہ پر لکھ دیا جاتا تھا یہ چور ہے. بدکار کے منہ پر لکھ دیا جاتا تھا یہ بدکار ہے. آگ برسا کرتی تھی آسمان سے، پتھر برسا کرتے تھے آسمان پہ، زمین کو اٹھا کے پلٹ دیا جاتا تھا، پٹخ دیا جاتا تھا، پہاڑوں کو لوگوں کے اوپر گرا دیا جاتا تھا، کشتی میں نیکوں کو ڈال کے دوسروں کے اوپر عذاب آ جایا کرتا تھا، چاہے وہ بیٹا کیوں نہ ہو نبی کا، اگر نہ پروان ہے وہ بھی اس عذاب میں چلا جاتا تھا. آج جو تم سر اٹھا کے پھرتے ہو، آج جو ہر عیب کرنے کے باوجود تمہیں عزت بھی ملتی ہے، ذلت سے دور ہو، جو رحم میں ہو، جو عمل میں ہو، جو سکون میں ہو، یہ صرف ایک وجہ سے کہ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے اے میرے حبیب آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں تو مجھ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ ان کے درمیان ہو اور ان میں عذاب آن ڈالوں، عذاب دے دوں. غیرت کرو امتیوں، غیرت کرو، غیرت کرو. تمہارے نبی نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا. تین راتیں سرکار غاروں میں گزارتے تھے، کچھ کھاتے نہیں تھے، کچھ پیتے نہیں تھے، غار میں سرکار روتے رہتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ 3 دن اور 3 راتیں ہو گئی، ہم سرکار کو ڈھونڈ نہیں پا رہے تھے. سرکار کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے خوشبو کا پیچھا کرتے کرتے ایک غار سجدہ تھا، اس میں پہنچے. ہم نے دیکھا سرکار سجدے میں، سرکار روئے جا رہے ہیں. سرکار کے آنسوؤں سے آپ کے
چہرے کے آگے پیچھے کی ریت تر ہو چکی ہے. صحابہ نے عرض کی کہ ہم اتنا مناتے رہے, سرکار کسی کی نہیں سنتے تھے. صحابہ نے سیدہ کائنات, مالکہ کائنات, مالکہ کائنات, سیدہ کائنات, میرے جن کے صدقے سے عیدگاہ والوں آج میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں. یاد رکھنا میں تمہیں اپنے کامیابی کا راز بتا رہا ہوں. جاؤ آج میرے سے ایک تحفہ لے کے جاؤ. تمہیں آج ایک تحفہ دے دیتا ہوں. تمہیں آج اپنا ایک راز دینے لگا ہوں. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ایک راز دوں اپنا. ہاتھ اٹھاؤ, اپنی کامیابی کا راز بتا دوں آج. جب رب کریم سے کچھ مانگنا ہو, جب سرکار سے کچھ مانگنا ہو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ کئی دفعہ آزمایا ہوا طریقہ. جب سرکار سے کچھ مانگنا ہو, جھولی پھیلانا اور عرض کرنا یا رسول اللہ سیدہ کائنات کے خان کرم میں سے ٹکڑا دے, سیدہ کائنات کے صدقے سے دے دے. رسول اللہ کی عزت کی قسم عیدگاہ والوں سیدہ کائنات کا وسیلہ سرکار نہیں ٹالے گا. وہ شخصیت سیدہ کائنات جن کو سرکار اپنے جگر کا ٹکڑا فرماتے تھے. میری بہنوں سیدہ کائنات کی سیرت کو پڑھو. ایک دفعہ سرکار